بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ بنایا بلکہ اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے، ذہنوں کو سکون دیتی ہے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بیماری ایک آزمائش ہوتی ہے، کبھی جسمانی تو کبھی روحانی، لیکن اللہ نے قرآن کی بعض آیات اور سورتوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر دل یقین سے بھر جائے اور زبان پر صدق ہو تو وہ آیات دوا بن جاتی ہیں، مرہم بن جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک عمل ہے فجر اور عصر کے وقت دو مخصوص سورتوں کی تلاوت۔ یہ دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ ان سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ دو سورتیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ان سورتوں کی تلاوت نہ صرف انسان کو جادو، نظر بد، حسد اور وسوسوں سے بچاتی ہے بلکہ بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہے۔ اور جب کوئی شخص ان سورتوں کو باقاعدگی سے فجر اور عصر کے وقت پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو دن کی ابتدا اور اختتام پر اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھر پورے جسم پر پھیرتے۔ جب بیمار ہوتے تو بھی یہی عمل دہراتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تین بار پڑھیں، اللہ اسے ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ تصور کریں کہ جب انسان دن کی شروعات اللہ کی پناہ کے ساتھ کرے اور شام کو جب دن کے اختتام پر تھکا ہارا لوٹے تو پھر اللہ کے کلمات کے سائے میں پناہ لے، تو اس کی زندگی میں کیسا سکون، کیسا تحفظ اور کیسی شفا آئے گی۔ بیماری صرف بخار، نزلہ یا درد کا نام نہیں، اصل بیماری وہ ہے جو دل کو کمزور کر دے، جو ایمان کو ہلا دے، جو زندگی کو بے مقصد بنا دے۔ معوذتین ایسی صورتیں ہیں جو انسان کے دل و دماغ پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ ان کی تلاوت وسوسوں کو دور کرتی ہے، بے چینی کو ختم کرتی ہے، نیند کو سکون بخشتی ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ عمل مستقل اپنایا ہے، ان کے ڈر، خوف، بے چینی اور ذہنی پریشانی میں کمی آئی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو جسمانی بیماریوں جیسے پیٹ درد، سر درد یا بار بار بیمار ہونے جیسے مسائل سے نجات پا چکے ہیں۔ ایک سادہ انسان جو علم دین سے زیادہ واقف نہ ہو، وہ بھی اگر صرف یہ دو صورتیں سچے دل سے پڑھ لے اور دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ شفا دینے والا ہے، تو وہ اللہ کے کلام کی تاثیر سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دو صورتیں دراصل انسان کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں۔ سورۃ الفلق میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کی زہری برائی سے، اندھیری رات کی، جادو کرنے والوں کی اور حسد کرنے والوں کی، جبکہ سورۃ الناس میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں باطنی برائیوں سے، شیطان کے وسوسوں سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے ذریعے ایک مومن اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے وقت ان صورتوں کو پڑھے اس کا دن اللہ کی امان میں گزرتا ہے، اور جو عصر کے بعد ان صورتوں کو پڑھے وہ رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ عمل صرف چند لمحوں کا ہے لیکن اس کے اثرات ساری زندگی پر محیط ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں دوائیں مہنگی ہو چکی ہیں، علاج مشکل ہو گیا ہے، ڈاکٹر کی فیس غریب کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے، وہاں قرآن کی ان دو صورتوں کو روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانا ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اس کا فائدہ بے حساب ہے۔ یہ عمل مفت ہے، آسان ہے اور سب کے لیے ممکن ہے۔ صرف یقین کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی پابندی کی ضرورت ہے۔ ان صورتوں کو پڑھتے وقت دل کو حاضر رکھیں، زبان سے تلفظ صحیح کریں اور دل میں اللہ سے شفا کی امید رکھیں۔
ہر بار جب آپ یہ صورتیں پڑھیں گے گویا آپ اللہ کی عظمت کو تسلیم کر کے اس کی پناہ میں آ جائیں گے۔ بیماری ہو یا نہ ہو، ہر حال میں یہ عمل فائدہ مند ہے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ کسی بڑی مصیبت کو ان معمولی اعمال کی برکت سے ہم سے دور فرما دیتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو مستقل بیماری ہو، بار بار دوا بدلنی پڑتی ہو اور آرام نہ آ رہا ہو، تو وہ صرف 1 ماہ تک فجر اور عصر کے وقت یہ 2 صورتیں کم از کم 3 بار پڑھ لے اور ہر بار اللہ سے شفا کی دعا کرے۔ انشاءاللہ دل و جسم دونوں کو فرق محسوس ہوگا، کیونکہ شفا دینے والا نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر۔ شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا کلام سب سے بڑا مرہم ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم دل سے اسے اپنائیں تو اس کی تاثیر ہر درد کا علاج بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مؤوز دین کی برکتوں کو سمجھنے، دل سے پڑھنے اور زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔